اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ورسولا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ دو حالتیں 7 سال کی عمر میں اور 10 سال کی عمر میں جو ضروری اقدام ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ اب اگر بچہ 10 سال سے اوپر ہو گیا اور اس کی طبیعت میں فرما برداری کا جو مٹیریل ہے وہ بڑا کم ہے، فرما برداری اس میں بڑی مختصر ہے، زیادہ من مانی کر رہا ہے، اب کیا کیا جائے؟ اب اس کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کیا بچے کی جو نافرمانی ہے وہ نمازوں کی صورت میں ہے، دینی معاملات کو اپنانے کی صورت میں ہے، یا کوئی اور وجہ ہے۔ اگر تو اس کی نافرمانی نمازوں کی کم ادائیگی کی صورت میں ہے تو اس کے لیے پھر محنت کرنی ہوگی ماں باپ کو۔ جو بیٹا ہے اس کے لیے محنت کریں گے والد محترم، اور جو بیٹی ہے اس کے لیے محنت کریں گی والدہ۔ محنت کیسے کرنی ہے کہ جب نماز کا وقت ہوگا تو دونوں والدین اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے نماز پڑھیں گے، اور ساتھ ہی وہ اپنی اولاد کو بھی اس کی طرف لے کر آئیں گے۔ انہیں بھی والد صاحب جو ہیں وہ اپنے بیٹے کو مسجد میں لے کر جائیں، اور جو والدہ ہیں وہ اپنی بیٹی کو گھر میں نماز کی طرف لے کر آئیں۔ خود پہلے خود کرنا ہے، یہ بڑا معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ لوگوں کو کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے۔ والد اگر نماز نہیں پڑھے گا، بچوں کو کہے گا تو بچے اس کا اثر نہیں لیں گے۔ اگر والدہ نماز نہیں پڑھے گی، وہ اولاد کو کہے گی، بچے اثر نہیں کریں گے، بلکہ ان کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ والد صاحب خود تو نماز پڑھتے نہیں، والدہ خود تو نماز پڑھتی نہیں، اور ہمیں جو ہے وہ بار بار کہہ رہے ہیں۔ بلکہ بسا اوقات تو دیکھنے اور سننے میں آیا ہے کہ بچے کہہ بھی دیتے ہیں، ماں باپ کے سامنے وہ کہہ بھی دیتے ہیں، جی آپ تو نماز پڑھتے نہیں اور ہمیں آپ بار بار کہے جا رہے ہیں۔ ہاں، یہ بڑا ضروری عمل ہے کہ باپ بھی نماز پڑھے، ماں بھی نماز، اور ظاہر فرض ہے ہم پہ۔ میں نماز کے لیے اس لیے کہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز صحیح ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی نماز کی برکت سے اس کے سارے کام صحیح فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ نماز کو درست کرنا، انسان نماز کو درست کر لے تو حدیث پاک کی روح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرمان سے یہ پتہ چلا، جس نے نماز درست کر لی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے کام درست فرما دیتا۔ کتنے کام ہیں جی، ضروریات زندگی ہیں، معاملات زندگی ہیں، کتنے کام ہیں، اپس اینڈ ڈاؤن، پارٹ آف لائف، کتنے نشیب و فراز سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو دیکھیں کتنا پیارا وظیفہ ہے نماز کا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، صادق اور امین نبی فرما رہے ہیں کہ جس کی نماز صحیح ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے کام صحیح فرما دیتا ہے۔ اب زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ اب بچہ جو ہے نا وہ اب پختگی کی طرف جا رہا ہے، 10 سے اوپر، اب ڈے بائی ڈے نا اس کی طبیعت میں پختگی، یعنی ابھی تربیت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ 7 سال کی عمر میں، پھر 10 سال کی عمر میں، اب اس سے اوپر اور زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیے گا پھر اس وقت نا جو سب سے اہم کام ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو وقت دینا ہے۔ جی ہاں، یہ نا ایک بڑی لاپرواہی ہے جو اکثر والدین نا اس کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر بچے نا بگڑ جاتے ہیں، پھر بڑی محنت کے بعد جا کر نا سدھار ہوتا ہے۔
کیونکہ اصل جو وقت ہوتا ہے نا وہ ہم نے ضائع کر دیا ہوتا ہے۔ اب 10 سے اوپر بچوں کو زیادہ ٹائم دیں، وقت نکالیں۔ ہم نے دنیا داری میں نا اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیا ہے کہ بچوں کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے۔ اب باپ نے وقت دینا ہے، باپ مسجد میں جائے، بیٹے کو ساتھ لے کر جائے، کہے نا وہ جیسے وہ کہا میں نے 10 سال کی عمر میں، وہ پہلی ویڈیو میں نے عرض کیا سختی کرے، اس سختی سے مراد رویہ سخت ہو جائے، اس معاملہ میں لچک نہ لی جائے۔ ضروری نہیں کہ آپ اس کو ماریں گے، شدت کریں گے اس پر، تبھی نہیں، ایسے نہیں کرنا۔ رویہ سخت کر لے، یہ بھی سختی ہے۔ اس کی روٹین کے جو معاملات ہیں ان میں تھوڑی سی کڑی نظر رکھیں، یہ بھی سختی ہے۔ ہاں تو پھر باپ ذمہ داری سمجھتے ہوئے ساتھ لے کر جائے، پہلے خود تیار ہو، خود کو خود تیار کرے، وضو کرے، اس کے بعد فوراً کہے چلو بیٹا اٹھو نماز کے لیے چلتے ہیں۔ ایسے ہی ماں اپنا کردار ادا کرے۔ اور یاد رکھیے گا یہ جو چند سالوں کی محنت ہے نا، پھر انشاءاللہ ساری زندگی آپ اس چھاؤں میں بیٹھیں گے۔ جو اس محنت کا پھل ملے گا نا، آپ نے پھر ساری زندگی اس کو کھاتے رہنا ہے۔ جو یہ درخت کی آپ دیکھ بھال کر رہے ہیں نا، پھر ساری زندگی آپ نے اس کی چھاؤں میں بھی بیٹھنا ہے اور اس کا پھل بھی کھاتے رہنا ہے۔ ہاں یہ چند سالہ محنت نا ہم نے لازمی کرنی ہے، پھر انشاءاللہ اولادیں بہترین ہوتی جائیں گی۔ ہاں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اب زیادہ ورک کرنا ہے، باپ مسجد میں جائے گا، بیٹے کو ساتھ لے کر جائے گا، ماں فوراً اذان کے فوراً بعد نماز کے لیے تیار ہو جائیں، باپ وضو ہو کر اپنی بیٹیوں کو فوراً ساتھ شامل کریں۔ پھر دیکھیے گا انشاءاللہ فائدہ ہوگا، بڑا فائدہ ہوگا۔ ایک صورت یہ ہے، اور جو دوسری صورت ہے وہ یہ ہے کہ بچہ اب کچھ ہی جو غیر شرعی لوگ ہیں یا غیر شرعی کام کرنے والے لوگ ہیں نا، ان میں بیٹھنا شروع کر گیا، اور اس کی طبیعت میں بگاڑ اتنا آ گیا ہے کہ کچھ غیر شرعی حرکات و سکنات اس نے نا اپنانی شروع کر لی ہیں، جیسے نشہ ہے، اس طرح کی فضول چیزیں، سگریٹ نوشی ہے۔ تو یہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں نا اگلی ویڈیو میں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنائے، اللہ رسول کا فرما بردار بنائے، اور ہم سب کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔